آپ نے کے الیکٹرک کے خلاف بڑی مہم چلائی اور یہ دعویٰ کیا کہ کے الیکٹرک کا ٹیرف پورے ملک میں زیادہ ہے. یہ کیسے, کس بنیاد پہ دعویٰ آپ نے کیا؟ اور دوسری بات, کہ الیکٹرک کیا اپنے ٹیرف کا خود تعین کرتی ہے, کوئی دوسرا ادارہ کرتا ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ خود کرتے تھے, اب یعنی اب خود سے مراد نیپرا ملی ہوئی ہوتی ہے ان کے ساتھ, سیدھی بات ہے. تو سب کو پتا ہے کہ حکومت نیپرا اور کے الیکٹرک کا, میں تو ہمیشہ کہتا رہا, ایک شیطانی اتحاد ہے جس نے کراچی والوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی ٹھیک نہیں تھا, صحیح, اور اس کے بعد دوبارہ اس کو بیچنے کا جو عمل 2009 میں تھا وہ بھی غلط تھا. پھر ابراج کیپٹل کو جس طرح نوازا ہر حکومت نے, یعنی جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, نون لیگ بھی شامل ہے, پی ٹی آئی بھی شامل ہے, سب نے عارف نقوی کو سپورٹ فراہم کی, وہ بھی غلط تھا. اور اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو عارف نقوی چونکہ وہاں پر بین ہو گئے, ان کے اوپر مقدمات بن گئے, سزائیں ہو گئیں, تو جب یہ فنڈ شیئرز ٹرانسفر ہوئے ہیں تو جس پارٹی نے وہ شیئر زیادہ لے لیے ہیں اس کو ڈائریکٹرشپ نہیں دی جا رہی ہے, اس کو مینجمنٹ نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو اس وقت ہو رہی ہے. کے الیکٹرک کا معاملہ بہت ہی حساس ہے. یہ واحد ڈسکوز تھی یا کمپنی تھی کہ جو پاکستان میں بکی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مثال بنے گی جس کے بعد مختلف ڈسکوز ہم بیچیں گے, یعنی پرائیویٹائز کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی مثال بنی کہ جس نے آگے کے لیے بھی سارے راستے بند کر دیے. سب سے زیادہ لائن لاسز ان کے ہیں, سب سے مہنگی بجلی ان کی ہے ٹیرف, اور ان کو یہ ٹیرف نیپرا فراہم کرتی ہے. سوائے جماعت اسلامی کے کوئی نیپرا کی کسی میٹنگ میں شریک ہی نہیں ہوتا. تو آپ نیپرا کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ نیپرا کے خلاف, حکومت کے خلاف, کے الیکٹرک, تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے نا. اچھا, تو اس لیے جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کو تو کہا جائے گا. تو اس کا دھندا پہ کون کون لوگ شریک ہیں؟ حکومت کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں ہوتے ہیں شامل. ظاہر ہے, یہ تو دیکھیں نا, ابھی اس پہ تو کتابیں لکھ دی گئی ہیں. نہیں بھائی, یہ بتائیں کہ آئی پیز کے مسئلے پہ بہت سارے آپ کے بیان آتا ہے کہ ٹوٹل آئی پیز کو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں آئی پی پیز جو ہے نا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں. یہ لیٹ 80s میں اس پر ورکنگ شروع ہوئی, اور 1994 سے یہ کمپنیاں بننا شروع ہوئی بے نظیر صاحب کے زمانے سے. پھر اس کے بعد ہر حکومت میں, یعنی ان کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد قاف لیگ کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی, پھر نون لیگ کی, پھر پی ٹی آئی کی, لیکن کہیں پر بھی ان کو روک نہیں لگی, اور یہ آئی پی پیز میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ان سے ایسے معاہدے ہوئے کہ کچھ کے تو معاہدے ہی غلط تھے, جھوٹ پر مشتمل تھے, اتنی کیپیسٹی نہیں تھی جتنا اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے, تو ان کو تو ویسے کالعدم ہونا چاہیے. دوسرے وہ معاہدے تھے جس میں کیپیسٹی پہ, لیکن دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, ہم بھی بزنس کو سمجھنے والے لوگ ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ اپنے چیزوں کو انشور کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں لوگے تو مجھ سے اتنا خریدو گے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پورے سال 1 میگا واٹ بھی بجلی پیدا نہ کرے اور اس کو 32 ارب روپے کی پیمنٹ ہو جائے, جیسا کہ یہاں پر حقوں کو ہو رہی تھی. اور یہ پیسے کون سے ہیں؟ یہ آپ کے اور میرے بجلی کے بل میں لگ کر آتے ہیں. 2000 ارب روپے ایک سال میں پاکستان کے خزانے سے ادا کیے گئے ان آئی پی پیز کو, جنہوں نے اس بجلی کو چارج کیا جو انہوں نے پیدا ہی نہیں کی تھی. یعنی ان میں 2000 ارب روپے میں وہ پیسے شامل نہیں ہیں جو بجلی بنائی ہے انہوں نے, جو نہیں بنائی ہے اور نہ بنانے کے پیسے جن کو دیے گئے وہ 2000 ارب روپے ہیں. 2000 ارب روپے پورے چاروں صوبوں کا تعلیمی بجٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے جب اس پر بات کی تو حکومت نے یہ کہا کہ بھائی اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی, ہمارے تو معاہدے ہیں اور اس میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشن موجود ہے, تو ہم کریں گے تو پھنس جائیں گے, پاکستان تو پہلے ہی مشکل میں اور مشکل میں آ جائے گا. ہم نے کہا یہ بات غلط ہے, آپ کے پاس 1000 طریقے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. شروع میں نہیں مان رہے تھے, احتجاج ہوا, دھرنا ہوا, بیٹھ گئے ہم, انہوں نے ہم سے بات کی, پھر ان کی 4تھی 5ویں میٹنگ میں جا کر انہوں نے پھر ہم سے ایگری کیا. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں ٹائم دے دیں, ابھی آپ چلے جائیں, ہم آپ کو جو ہے وہ اس پر کام کر کے دکھائیں گے. ہم نے کہا یار آپ لوگوں کے وعدے ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم قوم کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر میڈیا کے سامنے آپ بات. انہوں نے میڈیا کے سامنے ایک معاہدہ کیا اور یہ کہا کہ ہم کریں گے. ہم نے فالو اپ کیا, کچھ کام انہوں نے کیا, 5 آئی پی پیز بند کی, 13-14 سے نیگوشیٹ کیا, 18 سے اپنے ریٹ کو وہ کیا, اس حد تک صحیح ہوا. اور ابھی تو بلکہ ہوا یہ کہ پرائم منسٹر بڑے فخر سے بتا رہے تھے ایک جلسے میں کہ ہم نے آئی پی پی سے اتنے پیسے جو ہے وہ بچا لیے. ہمارا اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسے بچا لیے ہیں تو اس کو بجلی کی قیمتیں کم کیجیے. جب تک بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہوں گے, نہ انڈسٹری آگے بڑھے گی, نہ عام لوگوں کے حالات درست ہوں گے. آپ کا معاہدہ تو پھر نمائشی معاہدہ ثابت ہو, اسی لیے ہاں, تو محسن نقوی صاحب بھی تھے, وہ بھی تھے نا, کئی وزراء آئے تھے, اور انہوں نے بھائی انہوں نے تو آپ کو ایک محفوظ راستہ دیا دھرنا سے نکلنے. نہیں, محفوظ راستہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہم کوئی گولیاں چلانے تو نہیں گئے تھے نا, ہم بھی مطلب پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے تھے. لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا یہ مقدمہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں لڑتا.
ان کور ایشوز پر. یعنی کراچی میں اگر کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو کوئی پارٹی کے الیکٹرک کے خلاف نہیں جاتی, اور پورے پاکستان میں اگر آئی پی پیز کا مسئلہ ہے تو کوئی جماعت ان کے خلاف نہیں جاتی. تو صرف جماعت اسلامی یہ مقدمہ لڑتی ہے تو جماعت اسلامی گولیاں تو نہیں چلائے گی نا, احتجاج کرے گی, دھرنا دے گی. چاروں طرف سے سیل کر دیا اسلام آباد کو. ہم چاہتے ایک لڑائی کرتے, واپس آتے کہتے پارٹی بڑی اونچی ہو گئی, ہم نے جا کر دھرنا دیا, 14 دن ہم بیٹھے. اور اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس رمضان میں یہ بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد پھر جائیں گے, اور اس سے بڑی طاقت کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا لشکر لے کے جائیں گے, بڑا لشکر لے کر جائیں گے, اور نوجوان ہوں گے اس میں. اور صرف اس طرح سے نہیں چلے جائیں گے کہ بس جب گئے اور پہنچ گئے. اور پھر محسن نقوی سے معاہدہ کر کے اب معاہدہ کیا, معاہدہ تو ہو چکا, اس پر عمل کریں. اب تو عمل درآمد کروانا ہے نا. وہ تو پہلے آپ کو انہوں نے ڈی چوک سے پہلے روک دیا, تو ڈی چوک روکا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی چوک پہ ہم جا کے ہنگامہ کر سکتے تھے. ہمارے پاس بہترین پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہترین آپشن ہوتا ہے کہ ہنگامہ کریں, شیل ویل پڑھیں, آ جائیں اور کہیں بھائی پارٹی بہت بڑی ہو گئی, لیکن ایشو ایڈریس نہیں ہوتا. ہم نے 14 دن وہاں جو دکان لگائی تھی نا, پورا وہ بیٹھ گئے تھے وہاں, اس نے پورے پاکستان کے بچے کو یہ بات بتا دی کہ یہ آئی پی پیز ہوتی کیا ہے اور ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہو رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ تھا. سیکنڈ مرحلے میں ہم نے فالو اپ کیا, ہم نے ہڑتال کی. اس کے بعد پھر ہم مسلسل احتجاج کرتے رہے, لیکن ان دنوں میں ہم اس لیے رکے کہ ایک تو پبلک کے لحاظ سے بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں, اور جیسی گرمی آتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے بل ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس دفعہ جو جائیں گے صرف آئی پی سی کے ایشو پہ جائیں گے یا جنرل اور ایشوز کے؟ نہیں, مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے. پیٹرول ہے, اب دیکھیں پیٹرول میں کیا زیادتی کی ہے انہوں نے. یعنی عالمی مارکیٹ میں اس وقت $68 فی بیرل ہو گیا, اور پچھلے 2-3 مہینوں سے مسلسل, بلکہ 3 سال کی سب سے کم اس پر آ گیا. لیکن جو پیسے 30-40 روپے کم از کم ان کو کم کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. یہ ظلم ہے نا. تو اب اس پر کوئی بات نہیں کرتا. لیوی زبردستی کی 60 روپے کی لگائی ہوئی ہے. اگر یہ پیٹرول کی قیمت کم کریں اور بجلی کی قیمت کم کریں تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا. انہیں جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا, انہیں اشتہار نہیں چھاپنے پڑیں گے 60 صفوں کے. ان کو جو ہے نا میڈیا مالکان کو خریدنا نہیں پڑے گا, ان کا کام بولنے لگے گا. میں پہلے تو آپ یہ بتائیں, جو آپ جائیں گے, جو پہلے گئے تھے اور اب جائیں گے, اس میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے, کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے, بنیادی مطالبہ کیا؟ میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مرحلے پہ ہم گورنر ہاؤس پہ احتجاج اور گھیراؤ کا اعلان کریں گے. سیکنڈ پہ ہم پھر سی ایم ہاؤس جا سکتے ہیں. تھرڈ پہ ہم شاہراہوں پہ بیٹھیں گے. فورتھ میں پھر ہم گلی گلی, محلے, بستی, گاؤں سے لوگوں کو نکالیں گے. اور یہ لانگ مارچ صرف ایک نہیں ہوگا کہ کراچی سے چلے اور راستے میں روک دیا. یہ پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. اور پھر جب ہم وہاں پہنچیں گے نا تو پھر ان کو بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی. اللہ کی ذات پہ مجھے بھروسہ ہے کہ یہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ. اوکے, تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی آپ؟ اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات ہوگی؟ ابھی تو سارے کام کہتے ہیں وہیں سے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کروا دیں. اگر ایسا ہی ہے کہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہے کہ کم کر دو.